اس کالج کے ملازمین کی طرف سے سوال ہے کہ آپ درس کے بعد دعا نہیں مانگتے اور نماز کے بعد بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے تسلی بخش جواب نہیں دیا تو ہم درس نہیں سنا کریں گے۔ ہماری قوم کا مزاج بھی کیا ہے، یعنی قرآن مجید سیکھنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دین سمجھنا یہ بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک معاملے میں مثال کے طور پر آپ کو اطمینان نہیں ہوا یا تسلی نہیں ہوئی تو ہم ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آدمی کو اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو اپنے اندر، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو، یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو شیطان اور ملائکہ کے کھانے میں نہ ڈالیں، اختلافات کے باوجود خیر سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر کسی چیز پر اطمینان نہ ہو تو اس پر گفتگو، بحث مباحثہ جاری رکھیں۔ ہماری امت کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے فرقہ بندی، ایک دوسرے کے بارے میں طعن و تشنیع کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ اختلاف ہوگا ایک جزیے میں، یعنی کانٹے کی نوک پر اختلاف ہوگا، اور سارا کا سارا باغ اجاڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو فرض کر لیجئے کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوتا میرے کسی جواب کے اوپر، تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک معاملے میں آپ کے اور میرے درمیان اختلاف ہے، اس سے زیادہ یہی بات ہے نا۔ تو کیا اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر ہمارے درمیان دوسرا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی یہ سوال الگ ہے، اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارا عمومی رویہ یہی ہے، اور یہی رویہ ہے کہ جو ہماری بدقسمتی بن گیا ہے، بحیثیت امت بدقسمتی بن گیا ہے۔ ہم ویسے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا میں 1 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن معمولی اختلافات پر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرنا، اور اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ قرآن میں یہ پڑھنے کے باوجود کہ مسلمان کی جان کتنی محترم ہے، اور جو آدمی کسی کے خلاف کوئی اقدام کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کیا غیر معمولی سزا ہے، یہ بھی ہوا کہ مسجدوں میں گولیاں چل گئیں۔ تو یہ اسی رویے کا پھر انتہا ہے، یعنی جب ہمارے یہاں بات یہاں شروع ہوتی ہے پھر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو میری آپ سے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہمیشہ خیر غالب پر نگاہ رکھیے، اور خیر غالب کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہندوستان میں ایک روایت بن گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ اب بھی جب کبھی ہندوستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بالعموم عالم اسلام کے علماء نماز کے بعد اس طرح اجتماعی دعا نہیں مانگتے۔ حضور نے اگر کبھی دعا مانگی تو اس طرح مانگی کہ یا تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی ضرورت ہے اجتماعی دعا کی کبھی کبھی، اور یا یہ ہوا کہ لوگوں میں سے کسی نے درخواست کر دی کہ حضور بارش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے دعا کر دیے، تب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ انفرادی طور پر آپ دعا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اجتماعی دعا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں سرے سے، یہ ہمارے ہاں کی ہندوستانی روایت ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہ مزید بدقسمتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے علم کا حال اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو چیزیں اس طریقے سے روایت پکڑ جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اصل دین اس معاملے میں کیا ہے۔ حضور کا عمومی طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، نماز ہی میں دعا کرتے تھے، اور نماز میں جو اتحیات ہے یہ دعا کا موقع ہے، اس موقع پر آپ جتنی چاہیں دعائیں کیجیے۔ یہ تو لوگوں کو چونکہ عربی زبان نہیں آتی تھی تو اس لیے ہمارے علماء نے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ ایک دعا ان کو بتا دی، یہ دعا پڑھنی بھی کوئی لازم نہیں ہے، اس کی جگہ آپ 10 اور دعائیں پڑھ لیجیے۔ تو نماز میں دعا کا صحیح وقت جو ہے وہ جب آپ اتحیات پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ دعا کرے تو اپنی انفرادی دعا کر لے۔ اجتماعی دعا نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی درس آپ دیتے ہیں تو اس موقع پر آپ دعا کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ تو میں کبھی دعا کرتا ہوں، کبھی دعا نہیں کرتا۔ 12 ایسا ہوتا ہے کہ 2 4 5 درس مسلسل کرتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز بدعت نہ بن جائے، کیونکہ اس موقع کے اوپر بھی حضور نے کسی دعا کرنے کو لازم نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو چیز نہ پیغمبر سے ثابت ہے نہ حضور کے عمل میں ہے، اس میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تسلی بخش جواب نہ چلا تو پھر ہم درس نہیں سنیں گے۔